السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیا سبق لے کے۔ یاد رہے سورۃ القیامہ پارہ 29 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور 19 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 20 سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کھول لیں تو ضرور قرآن مجید کھول کے اس میں پڑھنے کی کوشش کریں، نہیں تو آپ موبائل سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ کلا، یہاں پہ کیا ہے؟ الف مدہ۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے اوپر بہت کام کیا تھا۔ اگر آپ دوبارہ سے دیکھنا چاہیں تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، جیسا کہ تحبون میں واو ہے۔ اور یا مدہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے، جیسا کہ اس لفظ میں یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے حروف کو کھینچ کے پڑھنا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس مدہ ہے تو ہم پڑھیں گے کلا، ٹھیک ہے، الف کی وجہ سے۔ بل تحبون، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ واو مدہ ہے، اور عاجلہ، عین کے تلفظ پہ خاص دھیان دینا ہے، اور ہا کے اوپر ہمارا وقف ہو جائے گا۔ تا جو ہے وقف کی صورت میں گول ہا بن جاتی ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ عاجلہ وتذرون الآخرہ۔ را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ واو ساکن ما قبل پیش ہے، تو یہ واو مدہ بھی ہو گیا اور را پر پڑھی جائے گی۔ جب را کے اوپر زبر ہو یا را پہ پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی آخرہ، خوا کو بھی پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ خوا کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ خوا حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خسوا، زوختن، خز۔ اگر ہم ان کو کھول کے پڑھیں تو خا، صاد، زواد، غین، طا، قاف، زوا، یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں قرآن مجید میں پر پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ را کو ہم تب پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور وقف کی صورت میں گول تا ہا بن جائے گی۔ وجوہ یومئذ، یہ ہے ہمارے پاس ادغام بالغنہ کا قاعدہ۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے، نون ساکن یہ ہے اور تنوین یہ ہے۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر ساکن ہو۔ تو تنوین کے بعد ہمارے پاس یا ہے، تو یہاں پہ اسی لیے ادغام ہوگا کیونکہ یا، میم، واو، نون، یہ 4 حروف ادغام بالغنہ کے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی ادغام بالغنہ ہے اور یہ بھی ادغام بالغنہ ہے۔ یہ یا کے ساتھ ہے اور یہ نون کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو 4 حروف بتائے تھے نا، وہ 4 حروف کون کون سے ہیں؟ یا، میم، واو، نون، یہ 4 حروف ہیں۔ ناظرہ، زواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد جو ہے حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ پر کیسے ہوتا ہے؟ زویرہ، ناظرہ، اور گول تا جو ہے وہ ہا بن جائے گی وقف کی وجہ سے۔ جب اس طرح کا وقف آ جائے اور گول تا آ جائے تو وہ ہا بن جاتی ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے ناظرہ تو ہا کی تو آواز ہی نہیں نکالی، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ناظرہ، ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے۔ الی ربها ناظرہ، لام کھڑی زبر، لا کھڑی زبر کو اتنا لمبا کرتے ہیں۔ ربها، را کو پر پڑھنا ہے اور ہا کی آواز کو چھاتی سے نکالنا ہے۔ ناظرہ، پھر سے ہمارے پاس الف مدہ آ گیا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ پڑھتے ہیں، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہو جاتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے الف مدہ، یہ ہمارے پاس ہے واو مدہ۔
नाज़िरा, रॉ को पुर पढ़ना है और हा की आवाज़ निकालनी है। ववुजूहुन यौमइज़िन बासिरा। जी ये इदगाम, फिर इदगाम बिलगुन्ना हमारे पास आ गया है क्योंकि नून तनवीन के बाद या आया हुआ है और या के बाद वाव है, तो ये क्या है, वाव लीन। ठीक है, इदगाम बिलगुन्ना और यहाँ पे हमारे पास इकलाब हो रहा है। ये कायदा कैसे होता है, चले मैं आपको सिखाती हूँ। जब नून साकिन हो और नून साकिन या तनवीन हो और उसके बाद बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन जो है वो मीम में बदल जाते हैं। मीम हमारे लिए तजवीदानों ने लगा दिया है, हमारा काम है इसको अदा करने का दुरुस्त तरीका। तो हम इसको कैसे अदा करेंगे, यौमइज़िन बासिरा, तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, तज़ुन्नु, नून का गुन्ना अदा करना है। अब देखें यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना तो नहीं है, लेकिन याद रखें जब नून के ऊपर शाद आ जाए या मीम के ऊपर शाद आ जाए तो गुन्ना ज़रूर अदा करते हैं। अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, कल्ला इज़ा बलग़तित तराक़ी, अन युफ़अल, नून साकिन के बाद या है तो यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होगा। युफ़अल, बाद लोग इसको पढ़ते हैं युफ़अल, एक तो आइन नहीं अदा करते, दूसरा लाम को भी लंबा कर देते हैं। आइन को ख़ास तौर पे अदा करना है और लाम को ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि लाम के ऊपर सिर्फ ज़बर है। अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना है, रॉ को पुर पढ़ना है, क़ाफ़ को भी पुर पढ़ना है और गोल ता जो है वो हा बन जाएगी। कल्ला इज़ा बलग़तित तराक़ी, कल्ला, ये मद अदा करनी है। ये वाली जो मद है ये 3 हरकत अरबिया के बराबर होती है। एक अलिफ बीच में आ गया तो 4 हो गई। ठीक है, कितना लंबा करेंगे, कल्ला, इतना लंबा करेंगे। इज़ा बलग़तित तराक़ी, बलग़तित, गैन के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है, गैन को पुर पढ़ना है क्योंकि गैन हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। तराक़ी, मोटा ख़ौफ, ठीक है, और या साकिन हो जाएगी क्योंकि आगे वक्फ़ आ गया है। जब वक्फ़ आ जाए तो आखिरी हर्फ अमूमन साकिन हो जाता है और कभी कभी 2 ज़बर हों तो वो एक अलिफ भी बन जाता है। वक़ील मन राक़, आपने देखा मैं यहाँ पे रुकी हूँ, ये यहाँ पे सख्ता का कायदा हो रहा है। जब कभी कुरान मजीद में नून साकिन आ जाए और जब कभी कुरान मजीद में सख्ता आ जाए वो 2 हरूफ के दरमियान में आता है, इसका नून साकिन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, माफ़ कीजिएगा। जब कभी सख्ता इस तरह का लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पे आपने अपनी आवाज़ बंद कर लेनी है लेकिन सांस को तोड़ना नहीं है। वो कैसे अदा होगा, फिर सुन ले, वक़ील मन राक़, इस तरह अदा होगा। मैं रुकी हूँ लेकिन मैंने सांस नहीं लिया, आपने बीच में सांस नहीं लेना। रुकने का ये मतलब नहीं, आप इसको सख्ता कहते हैं। अगर आप सांस ले लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन सख्ता की दुरुस्त अदायगी का तरीका ये है कि आप वहाँ पे सांस तोड़ते नहीं हैं। रॉक़, रॉ को हमने पुर पढ़ा, क़ाफ़ पे हमने कलकला किया क्योंकि वक्फ़ की हालत में क़ाफ़ पे साकिन आ गया। कलकला कैसे अदा होता है, रॉक़, ये कलकला है। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, अब ये जितने क़ाफ़ पे साकिन आएंगे उन सब पे हमने कलकला करना है। वज़न्न, ज़्वा को पुर पढ़ना है, नून का गुन्ना अदा करना है। अन्नहुल में नून का गुन्ना अदा करना है और हा को छाती से दुरुस्त तरीके से निकालना है। कैसे, अन्नहुल फ़िराक़, रॉ को पुर पढ़ना है और अलिफ मद्दा की वजह से रॉ को खींच के पढ़ना है। क़ाफ़ पे कलकला, कैसे, फ़िराक़, ठीक है, इसको कलकला कहते हैं। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, फिर से क़ाफ़ को पुर पढ़ना है और अगर कोई इसको पढ़ेगा वल्तफ़तिस साक़ु तो गलत पढ़ेगा। फ़ा की शद को ज़रूर अदा करना है, तो हम इसको पढ़ेंगे वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, कलकला। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़,
إلى ربك را کو پر پڑھنا ہے اور کاف کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ کاف کے اوپر صرف زبر ہے نہ کہ کھڑی زبر یا الف ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کو پڑھتے پڑھتے ربیکا، نہیں بھئی ربیکا نہیں ہے، یہ ہے ربیکا۔ درست کر لیں، ضرور اس کو درست کریں کیونکہ یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ یومئذ المساق، جناب یہاں پہ حمزہ کے نیچے زیر ہے تو اس کو ضرور ادا کرنا ہے۔ چھوٹا سا نون جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نون کو ایسے پڑھتے ہیں جب یہ دو لفظوں کے درمیان میں آ جائے تو پڑھا جاتا ہے، اگر دو لفظوں سے ہٹ کے آ جائے تو اس کا ایک الگ قاعدہ ہے، وہ میں نے سمجھایا ہے، پھر اگر اس طرح کا سبق آیا تو پھر ہم سمجھ لیں گے۔ مساق، پھر سے کلکلا ادا کرنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى، فلا الف مدہ کے ساتھ، صدق صاد کو پر پڑھنا ہے اور قاف کو بھی پر پڑھنا ہے، ولا صلى لام کھڑی زبر لا، صاد کو پر پڑھنا ہے اور لام کی مقدار کھڑی زبر کی وجہ سے اتنی لمبی ہو جائے گی لا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں اور ہر لفظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کریں۔ آپ نوٹس کیا کریں آپ کے پڑھنے میں کیا کمی ہے، جو کلاس میں آپ کی ایسی کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسے دور کر لیا کریں۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ، ہمارا آخری سبق ہے انشاءاللہ، پھر سورۃ القیامہ ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔